بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ علق کی تفسیر اور سورہ علق کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. سورت کے سے متعلق تمہیدی گفتگو اور آغاز وحی کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کی جا چکی ہے، اور ان ابتدائی قرآن کی وحی کی جو 5 آیتیں ہیں اور جن کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ ان میں متعدد بار، کئی بار لفظ اقرا اور لفظ علم اور لفظ علمہ اور لفظ قلم، یعنی پڑھنے، لکھنے اور علم اور تعلم کے تعلق سے آیات آئی ہیں. اس میں سے پہلی آیت، آغاز کی آیت 2 آیتوں کا سے گفتگو ہو گئی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو آغاز وحی اور ابتداء وحی اور غار حرا میں فرشتہ وحی کا آنا اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو منصب نبوت پہ اپائنٹ کیے جانے کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی. اور اس تخلیق میں جو بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارخانہ حیات میں پیدا فرمائی ہیں، اس کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے اشرف ترین چیز جو تھی، تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات تھا، سید انسان، اس کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ انسان کے جو ایسی عظیم صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ انسان کے جو حیوان ناطق ہے، جو حیوان کاتب ہے، جو حیوان متفکر ہے، یہ مخلوق کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور فکر کے امتیاز کی وجہ سے اس کو انسانیت کے درجے پر فائز کیا. واحد ایک ایسا متنفس ہے، واحد ایک ایسا سانس لینے والا، جینے والا مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف انسانیت سے نوازا. اس کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان کاریگری تھی کہ اس نے ایک حقیر سی چیز سے، ایک بے قیمت چیز سے، ایک بے وقت چیز سے اتنا قیمتی مخلوق، اتنا وقت والا مخلوق، اتنا کارآمد مخلوق کو پیدا فرمایا کہ بہت ہی گھٹیا را مٹیریل سے، بہت ہی بے قیمت کسی چیز سے بہت قیمت والی چیز بنائی جائے اگر، تو پھر سارا ہنر کاریگری کا ہے، سارا ہنر پھر انجینئر کا مانا جائے. را مٹیریل اپنے آپ میں ہی بہت قیمتی ہو، بہت مضبوط ہو، اور پھر اس سے قیمتی اور مضبوط چیز بن جائے، سونے سے زیور بن جائے، یہ بھی کاریگری ہے، لیکن قیمت اس میں سونے کی. لیکن جو ہے بالکل گرد سے اور غبار سے اور کوڑے سے اور ردی سے کوئی قیمتی چیز بنا لی جائے، نایاب چیز بنا لی جائے، بیش قیمت چیز بنا لی جائے، بہترین کارکردگی کرنے والی چیز بنا لی جائے، بہترین کارآمد چیز بنا دی جائے، تو یہ خلاقیت کی عظیم شان و کاریگری کی ہنر ہو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کے ادوار کا ذکر کیا ہے. مختلف جگہ قرآن میں جو تخلیق کے ادوار کا ذکر ہے
ان کو سمیٹ کر یکجا بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ خلقنا الانسان من نطفۃ، کہیں کہا کہ من تراب، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی جن سے مٹی سے پیدا کیا. اس کی یہ جو تخلیق ہے یہ مٹی کی جنس ہے، یا یہ کہ جو اس کی تخلیق اولی ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے. پھر اس کے بعد جو انسانوں کی تخلیق ہے کہ جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 3 تخلیق کے مراحل بتائے تھے، ابداع، تخلیق اور تدبیر، کہ تدبیر کا حصہ ہے کہ نطفے سے پیدا کیا. الم یکن نطفۃ من ماء یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، ہے نا، کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسانی شکل دیتا ہے، پھر اس کے اندر روح آتی ہے اور اس کے اندر حیات آتی ہے، پھر اس کے اندر انسانی شکل آتی ہے، پھر اس کے اندر انسان کے اعضاء آتے ہیں، پھر انسان کی جو ہے جن کو کہتے ہیں آپ یہ کہ سینس آرگن، ہے نا، کہ حواس پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک الگ ہی مخلوق بنا دیتے. تو یہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ یہاں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدا کے نام سے پڑھنے کو کہا کہ جو پیدا کرتا ہے، جو ایسی عظیم کاریگری کا ماہر ہے، ایسی عظیم کاریگری کا سے موصوف ہے، متصف ہے، مزین ہے، اس خدا کے نام سے پڑھو کہ جس نے پیدا فرمایا. آگے اللہ پھر تاکید کر اقرا، یہ تاکید ہے. قرآن کلام معجز ہے، اور اس ابتدائی مختصر سی 5 آیات میں جس کے اندر پورے منصب نبوت کے اپائنٹمنٹ کو سمونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے اقرا، پڑھو، کہ پڑھنے کی اہمیت کو یہاں اجاگر کیا گیا. اقرا، پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھو، تمہارا رب تو بڑا مہربان ہے. کریم کہتے ہیں مہربان کو، مشفق کو، مہربانی کرنے والے کو، اور اکرم اس کا صیغہ تفضیل ہے، بہت زیادہ. تمہارا رب تو مہربان تر ہے، تمہارا رب تو مہربان ترین ہے، تمہارا رب سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ مہربان ہستی ہے. الذی علم بالقلم، اب آگے میں اس سے ذرا سا کچھ نتائج نکالوں گا. الذی علم بالقلم، اس کی مہربانی کا پرتو کیا ہے، اس کی مہربانی کا مظہر کیا ہے، اس کی مہربانی کی علامت کیا ہے، کہ علم بالقلم، کہ اس نے سکھایا قلم کے ذریعے. سب سے زیادہ جو سیکھنے اور سکھانے کے اندر، تعلیم و تعلم کے اندر سب سے کارگر جو آلہ ہے وہ قلم ہے. آج کل ہمارا سارا تعلیمی نظام اس کرونا وائرس کی وجہ سے مفلوج ہے، اور چاہے وہ اسکول ہوں، کہ کالج ہوں، کہ کوچنگز ہوں، کہ ٹریننگ سینٹر ہوں، کہ مدارس ہوں، کہ جامعات ہوں، سب کا نظام مفلوج ہے. اور آن لائن نام کے نظام کو دل کے دلاسا دینے کے لیے اپنایا جا رہا ہے. کچھ اس سے فائدہ ہو بھی رہا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ جب تک قلم کے ذریعے نہیں تعلیم دی جاتی، سلائیڈ دکھا دیا، ویڈیو دکھا دیا، یہ بتا دیا، اس کے الگ فوائد ہیں، اس کے اپنے الگ فوائد ہیں، لیکن قلم سے لکھنے اور لکھانے، قلم سے سیکھنے اور سکھانے، قلم کا جو کبھی نہ مٹ جانے والا نقش ہے، قلم کا جو کبھی نہ مٹ جانے والا نقش ہے، یہ طالب علم کے دل و دماغ پر بھی اسی طریقے سے کبھی نہ مٹ جانے والا نقش ہے. اور یہ اسکرین پر آنے جانے والے نقش ہمارے ذہن پر بھی اتنے ہی اتھلے رہتے ہیں. کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا. ایک زمانے میں ہم لوگ ڈائری میں ٹیلی فون نمبر لکھا کرتے تھے،
اور وہ ٹیلی فون نمبر میں سے ایک بڑی تعداد ہم کو ڈائری سے رجوع کرے بغیر بھی یاد رہا کرتی تھی. آج ہم سینکڑوں نمبر، درجنوں نمبر موبائل کے اندر فیڈ کرتے ہیں، لیکن اس آنے جانے والے اسکرین پر، اس کھل جانے اور بند ہو جانے والے اسکرین پر آنے والی چیز ہمارے ذاکرے کے اندر، ہمارے یادداشت کے اندر، ہماری میموری کے اندر ویسی نہیں بیٹھتی جیسے قلم کا نقش ثبت ہوتا ہے. تجربہ کر کے دیکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جدید آلات سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، جدید آلات کا اپنا فائدہ ہے، اس کا ایک اپنا استعمال ہے نا. ایسے مجبوری کے حالات میں اس کی افادیت کا اندازہ ہوا. آج تمام دینی مراکز کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر درس بند ہے، لیکن ان جدید آلات کی مدد سے ہم اور آپ ملاقات کر رہے ہیں. یہ درس و تدریس کا، یہ تفہیم و تفاہم کا، یہ اخذ کا، لینے دینے کا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کمی صحیح لیکن ہو رہا ہے. تو افادیت کا انکار نہیں ہے، لیکن قلم کی حیثیت جو ہے وہ رہے گی. تو سب سے مضبوط، سب سے کارگر، سب سے قدیم، سب سے مؤثر سیکھنے اور سکھانے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا، تعلیم و تعلم کا جو ذریعہ ہے وہ قلم ہے. تو اللہ اپنی مہربانی کو، اپنے عطف کو، اپنی نعمتوں کو جتلانے ہمیں یہ جتلا رہا ہے کہ الذی علم بالقلم، وہ خدا اکرم، وہ مہربان خدا کہ جس نے تعلیم و تعلم کا ایک وہ ہنر دیا، وہ طریقہ دیا کہ ایک معصوم بچہ ہاتھ میں پینسل پکڑتا ہے، قلم پکڑتا ہے، مؤدب کے پاس مکتب میں استاد کے دوران بیٹھتا ہے اور علم سیکھتا ہے. اب ایک اور بات دیکھیے، اللہ کی مہربانی کی بہت سامنے آ رہی ہے. علم الانسان ما لم یعلم. دیکھیے اس کے اندر دو اجزاء ہیں، بلکہ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں 3 پہلو ہیں، اس کے 3 اجزاء ہیں. علم الانسان ما لم یعلم. علم سکھایا اس نے. کیا پتہ چلا؟ پہلا نقطہ یہ سمجھ آیا کہ سکھانے والی ذات، علم دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سکھانے والا وہ ہے. علما، اس نے سکھایا. تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ تم خود سیکھ لو، کہ تم اپنے بوتے پہ سیکھ لو. کس کو سکھایا؟ اس کی قدرت تو یہ کہ وہ کسی کو بھی سکھا دے. اس کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی سکھا دے. اس نے تو یوں کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. ہاں لفظ وحی نا، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کی فطرت میں اس بات کو ودیعت کیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں اپنے بسیرے بنا لے، ومن الشجر، اور درخت میں، اور ان بلند عمارتوں میں کہ جو بنی آدم تاننا کرتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، پھر تمام پھلوں میں سے رس چوسو، تمام پھلوں میں سے اپنی غذا حاصل کرو. وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور پھر تم اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں کو اپنا لو. کبھی شہد کی مکھی کے اڑنے کے طریقے کو، ونگ کو دیکھیے گا کس طریقے سے وہ اسپن کر کر چلتی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نقشہ ہے اس کے پاس اڑنے کے راستوں کا. تو اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر چل. تو اللہ تو شہد کی مکھی کو سکھاتا ہے، اللہ تو چینٹی کو سکھاتا ہے نا، اللہ تو مچھر کو سکھاتا ہے، اللہ مکھی کو سکھاتا ہے. اللہ تمام جانوروں کی فطرت کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا علم ودیعت کرتا ہے. لیکن وہ علم کہ جس علم کو سکھانے کی بات یہاں کی جا رہی، وہ علم کسی کو سکھایا جاتا ہے، وہ علم انسان کو. علم الانسان، اس نے انسان کو سکھایا. اب یہاں مفسرین حضرات نے یہ ایک بحث چھیڑ دی کہ انسان سے مراد کون ہے. تو دیکھیے، ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابتدائے آفرینش کا
انسانیت کے انسان کی تاریخ کے آغاز کا ذکر کیا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب تذکرہ کیا تو اس کے اندر جب آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے مقابلہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرشتوں سے مکالمہ ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ فرشتوں کو آدم کی ترجیح پر کچھ تأمل تھا، اعتراض نہیں۔ اعتراض تو فرشتے کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ کر سکتی ہے، نہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنے کسی عزیز و قریب کے انتقال کے موقع پر، کسی نقصان کے موقع پر، ہمیں پہنچنے والے کسی ضرر کے موقع پر بھی الحمدللہ علی کل حال، کسی اللہ کی مخلوق کو اللہ پہ اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے تو ہے نا بلا چوچرا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کو تأمل تھا کہ اس آدم کو اللہ نے فضیلت کیوں آخر دی ہے، یا اس کو خلافت ارض کے لیے اللہ نے کیوں چنا ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے فرشتوں پر آدم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم سکھایا، سارے علوم کائناتی علوم آدم کو سکھا دیے، آدم کی فطرت میں ودیعت کر دیے۔ آج تک آدم کی اولاد اس کائناتی علم سے تجربے کرتے ہوئے، اختراعات کرتے ہوئے، ہے نا ایجادات کرتے ہوئے، مختلف قسم کی ڈسکوریاں کرتے ہوئے آج ترقی کے میدانوں میں، ہے نا تمدن و ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں بلندیاں اور میناروں جیسی بلندیاں حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ علم کائنات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے اندر ودیعت کیا تھا، سارے نام سکھائے تھے، ساری چیزوں کے نام، ان کے اوساط اور ان کی تاثیرات سکھائی تھیں۔ یہی سائنس ہے، اشیاء کو جاننا، اشیاء کی صفات کو پہچاننا، اشیاء کے اثرات کو پہچاننا، اور ان سے جو ہے ان کے اثرات اور صفات کا تجزیہ کر کے ان سے استفادہ اٹھانا، دو چیزوں کو ملا کر کوئی تیسری چیز بنانا، ڈیولپ کرنا، یہی سارا سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کا پورا خلاصہ اگر کیا جائے تو یہی۔ تو علم الانسان، اس نے انسان یعنی آدم کو سکھایا، لیکن جو راجح قول ہے اور جو مناسب قول ہے اور جو پس منظر سے میل کھاتا ہے کہ انسان سے مراد جن سے انسان ہے، ہر انسان سے مراد ہے۔ علم الانسان، سکھایا انسان کو، کیا سکھایا؟ ما لم یعلم، جو کچھ وہ جانتا نہیں تھا۔ اب اس آیت میں دیکھیے تو ایک بڑا اشارہ ہے کہ فرشتہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی زوردار باہوں میں بھینچتے ہیں، اور ایک امی سے، ایک ایسے شخص سے کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، ایک دستاویز سامنے رکھ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ اقرا، پڑھو اسے۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس تنہائی کے اندر اچانک نمودار ہونے والے اس شخص کے اس عجیب و غریب برتاؤ سے، کہ برتاؤ میں ایک تشدد بھی تھا، وہ برتاؤ میں ایک اپناپن بھی تھا، برتاؤ میں ایک عجیب سی ہیبت بھی تھی، وہ برتاؤ میں ایک عجیب سا پیار اور قرب بھی تھا۔ اس ایک عجیب سا برتاؤ کہ جس کو سرور کائنات پہلے وہلے میں سمجھ نہیں سکے، پہچان نہیں سکے، اس کے اس اصرار اقرا پر
ایک ان پڑھ سے ضد ہے کہ پڑھو. آپ معصومیت سے جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. ایسے میں اس آیت کا جو اختتام ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اس رب کے نام سے کہ جو ایک خون کے جمے ہوئے ٹکڑے سے ایک انسان بنا ڈالتا ہے. پڑھو اس کے نام سے کہ جو بڑا مہربان ہے. اس کی مہربانی کی علامت یہ کہ اس نے قلم سے لکھنا سکھایا. اور تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو کیا بڑی بات ہے. تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو کیا بڑی بات ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے تو انسان کو وہ سکھایا جو اسے نہیں آتا. تمہیں نہیں آتا تو کیا ہوا، اللہ تو وہی سکھاتا ہے جو نہیں آتا ہے نا. تمہیں بولنا بھی تو نہیں آتا تھا، تمہیں چلنا بھی تو نہیں آتا تھا، تمہیں کھانا بھی تو نہیں آتا تھا، تمہیں کیا کیا نہیں آتا تھا، کس نے سکھایا. تمہیں سانس لینا کس نے سکھائی، تمہیں بولنا کس نے سکھایا، تمہیں چلنا کس نے سکھایا، تمہیں مٹھی سے پکڑنا کس نے سکھایا ہے نا. تمہیں اس کارگزار حیات میں معاش کمانا کس نے سکھایا، تمہیں نوالا چبانا کس نے سکھایا، تمہیں ناک کے ذریعے ہوا کو داخل و خارج کر کے سانس لینا کس نے سکھایا. بس جس خدا نے اتنی بہت ساری وہ چیزیں سکھائیں جو نہیں آتی تھی، تو وہ یہ پڑھنا بھی سکھا دے گا، وہ علم بھی سکھا دے گا. اسی لیے بعض حضرات کا، بعض سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے، بعض مفسرین نے نقل کیا ہے بعض سیرت نگاروں نے، کہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا جس نے آپ کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا. آپ امی تھے لیکن منصب نبوت کے بعد آپ امی نہیں رہے تھے. ایک قول ہے یہ، اور ایک قول یہ کہ رسولا امیًا، کہ آپ امی تھے. میں جو کہہ رہا تھا کہ اس آیت میں دو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو ایک لمحہ فکریہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ قرآن کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام حیات کے طور پر دیا، دستور حیات کے طور پر دیا. اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا کہ ہم اس کی روشنی سے، اس کے نور سے، اس کی ہدایت سے ہم اپنی زندگی کو چلائیں. یہ کتاب کہ جو ہمارا دستور العمل ہے، یہ کتاب جو ہماری زندگی کی رہنمائی ہے، یہ کتاب جو ہماری زندگی کی روش ہے، اس کتاب کا آغاز اللہ پڑھنے سے اور علم سے اور قلم سے کر رہا ہے. اب اس تناظر میں ذرا کبھی غور کیجئے کہ کیا یہ بات ہم کو زیبا دیتی ہے؟ کیا یہ بات ہم کو زیبا دیتی ہے کہ مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل جب سروے رپورٹیں شائع کی جائیں تو اس میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ ناخواندگی کا ریکارڈ دکھانے کے لیے ڈوبا جانا چاہیے؟ ہمیں سب سے زیادہ ناخواندہ، بے پڑھا لکھا اور جہالت کا ٹھپا ہمارے اوپر لگا ہوا ہو. ایک ایسی قوم کو کہ جس کے پاس وہ نور وحی موجود ہے کہ جس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ وحی تو کہتی ہی یہ ہے کہ ضد ہے کہ ان پڑھوں کو پڑھائیں گے، ہے نا، ضد ہے کہ ان پڑھوں کو پڑھائیں گے. یہ اقرا کا پیغام ہے. ہر حامل قرآن کا مشن یہ ہونا چاہیے، ہر اس شخص کا مشن کہ جس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی سے آغاز کیا ہے، یہ نصب العین ہونا چاہیے کہ ضد ہے ہماری کہ ان پڑھوں کو پڑھائیں گے، ان سے پڑھوا کر رہیں گے، ان کی زندگیوں کو علم کے نور سے، علم کے شعلے سے منور کریں گے، ان کی تاریکیوں کو علم کے نور سے منور کر کے رہیں گے. لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں
کہ علم کسے کہتے ہیں. یہاں کئی بار اللہ نے لفظ علم استعمال کیا. تو اس سے پہلے کہ گفتگو کہ کوئی اور بات ہو، ہمیں اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ علم کیا ہے. علم کہتے ہیں جاننے کو، اور جہل کہتے ہیں جہل یجہل جہلا، نہ جاننے کو. عالم وہ ہے کہ جو اپنے خدا کو جانتا ہو، اور جاہل وہ ہے کہ جو اپنے خدا سے ناشناس ہو. چاہے اس کے پاس دنیا کے ترقی اور تمدن کی کتنی بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہوں، اگر وہ اپنے خدا سے نا واقف ہے، اگر وہ اپنی حقیقت سے نا واقف ہے، اگر وہ اپنی مخلوقیت ہونے سے اپنے مخلوق ہونے سے نا واقف ہے، اگر وہ اپنے اس رب خلاق سے نا واقف ہے کہ جس نے علق سے اس کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنے رب کی کریمی سے نا واقف ہے، اگر وہ اپنے رب کی مہربانی سے نا واقف ہے، اگر وہ اپنے رب کے تعارف سے نا واقف ہے، تو وہ جاہل ہے. اور وہ شخص کہ جو اپنے خدا کو پہچانتا ہے، جس کو خدا کا تعارف ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے خشیت کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ کا لحاظ کیا کرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ کہ جو عالم ہے، کہ جو اس کے مقام کو، جو اس کے رتبے کو، جو اس کی ذات کو، جو اس کی صفات کو پہچانتے ہیں، وہ اس سے ڈرا کرتے ہیں، اس لیے وہ عالم ہوتے ہیں نا. تو مشن یہ ہے کہ ہم دنیا کو عالم بنائیں گے، یعنی ہم دنیا کو اس کے رب کا تعارف دلائیں گے، جہالتوں کی تاریکی کو علم کے نور سے چھانٹ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات سوچنے کی، کہ جو میں نے کہا کہ اقرأ وربک الاکرم، ایک بات یہاں یہ پتہ چلی ہمیں کہ ٹارگٹ کیا ہے، علم حاصل کرنا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں. ایک تو ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ، اور ایک ہے علم حاصل ہونے کا حقیقی سبب. ذریعہ تو کیا ہے؟ اقرا، پڑھو، پڑھو گے تو علم آ جائے گا. علم حاصل کرنا ہے اگر، تو اس کا ذریعہ ہے پڑھنا. علم کسی شودے بازی سے، کسی وظیفے سے، کسی چٹکلے سے، کسی موم بتی کے جلا لینے سے، سینے کو سینے سے لگا لینے سے نہیں آتا. علم کا ایک ذریعہ ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے، قلم ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، اور پڑھنا پڑتا ہے تو علم آتا ہے. یہ اس کا ذریعہ ہے. اور حقیقی سبب علم کا کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. حقیقی ذریعہ ہے کہ اللہ کی مہربانی کا ہونا. اگر اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی تو ہماری محنت کرنے سے بھی علم نہیں آئے گا. تو ایک محنت کرنی ہے، اور دوسری ترکیب کیا ہے کہ وہ اسباب فراہم کرنے ہیں کہ جس سے اللہ کی کریمی ہمارے طرف متوجہ ہو جائے. اللہ اگر مہربان ہو جائے گا تو پھر ہمیں آ جائے گا. اور جب ہم علم اقرا کریں گے خلوص نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جب ہم اقرا ہوں گے، پڑھیں گے، تو اللہ ہم پر کرم کرے گا. اور جب کرم کرے گا تو اس نے دو چیزیں بتائیں کہ علم بالقلم، قلم کا ذریعہ اپنائیں گے. اور پھر ایک اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ سکھایا انسان کو وہ سب کہ جو اس کو آتا نہیں تھا، ہے نا. تو کسی بھی انسان کو اپنی کسی چیز کی ناواقفیت سے دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. اللہ نے میدان کھول دیا کہ اللہ تو سکھاتا ہی وہ ہے کہ جو تمہیں آتا نہیں، سیکھنا ہی ہم کو وہ ہے جو ہمیں آتا نہیں. ہمت کے ساتھ اگر آگے بڑھیں گے تو ہم علم الانسان ما لم یعلم. اب اس کے آگے بات آ رہی ہے کہ آگے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ یہ علم کے تو بڑے فوائد ہیں.
علم سے انسان کی زندگی منور ہوتی ہے، علم سے انسان کے اندر تہذیب آتی ہے، علم سے انسان کے اندر وقار آتا ہے، علم سے انسان کے اندر مروت آتی ہے، علم سے انسان حسین ہو جاتا ہے، علم سے انسان انسان ہو جاتا ہے۔ انسان کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ علم سیکھنا جانتا ہے۔ جانور سیکھتا نہیں، جانور تعلیم نہیں حاصل کرتا، جانور کے اندر فکری ارتقاء نہیں ہوتا۔ یہ فکری ارتقاء علم کے ذریعے صرف انسان کی خصوصیت ہے، لیکن اس علم کی ایک برائی ہے، اس علم کی ایک برائی یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنے علم کا احساس ہونے لگے کہ مجھے کچھ آتا ہے، جہاں کہیں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بے نیاز ہوا ہوں، میں کچھ دوسروں سے اونچا ہو گیا ہوں، تو لیطغی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ وہ بہت جلدی، انسان کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ وہ بہت جلدی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار اس کی تخلیق کا قصہ سنا کر، ہے نا، اس کے تخلیق کی کیفیت بتا کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ پھر آگے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن اسلام ابو جہل کا ایک واقعہ ہے، سرکش انسان کیسے ہو جاتا ہے، وہ سرکشی انسان کو کہاں لے جاتی ہے، اور پھر جب انسان سرکش اگر ہو جائے تو ساری صلاحیتیں اور علم کی اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ الٹے محور میں، الٹے رخ پر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ پھر انسان جو ہے قعر مذلت کے اندر، جہنم کے کھڈ کے اندر جا دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔